بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایکسرسائز 3.5 اٹیمپٹ کریں گے. اس ایکسرسائز میں ہم نے یہ کچھ چیزیں پڑھنی ہے. اس کا جو کوسچن 1 ہے، کوسچن 1 میں ہم دیکھیں گے کہ مقطع یا ڈیٹرمنٹ ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں. پھر کوسچن 2 میں ہم دیکھیں گے کہ نادر اور غیر نادر قالب کون سے ہوتے ہیں. پھر آگے کوسچن 4 میں ہمیں جوائنٹ فائنڈ کریں گے، اور پھر کوسچن 5 میں ضربی معکوس فائنڈ کریں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مقطع کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں، اگر ہمارے پاس ایک قالب دیا ہوا ہو جس کے ایلیمنٹ ہو ہمارے پاس اے بی سی ڈی، تو جب ہم اس کا مقطع نکالیں گے یا ڈیٹرمنٹ، تو ایک ہے جو ڈیٹرمنٹ ہوگا اس کو ہم اس طرح شو کریں گے. یہ ڈیٹرمنٹ کی سائن ہے، یا اس کو اردو میں مقطع بھی کہتے ہیں. تو ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کے ساتھ بھی اس طرح کی سائن لگا دیں گے، اے بی سی ڈی. یا ابھی اس کا بھی ڈیٹرمنٹ آ گیا ہے. اب جب ڈیٹرمنٹ کو اوپن کریں گے تو کیا ہوگا، جب ہم ڈیٹرمنٹ کو اوپن کریں گے تو دیکھیں یہ فرسٹ اور فورتھ ایلیمنٹ یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے. یہ آ جائے گا اے ملٹیپلائی ڈی، پھر درمیان میں مائنس کی سائن آئے گی. اس کے بعد یہ دوسرے اور تیسرے ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کر دیں گے، بی اور سی آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے. مائنس کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس مقطع نکل آئے گا. نادر اور غیر نادر قالب کیا ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کسی قالب کا مقطع فائنڈ کرتے ہیں، اگر اے کا مقطع فائنڈ کرتے ہیں اور اس کا آنسر ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے وہ قالب نادر ہے. ادھر لکھ دیتے ہیں اے ایک نادر قالب ہوگا اگر اے کا مقطع ہمارے پاس 0 آ جائے تو وہ کیا ہوگا، نادر قالب ہوگا. اور غیر نادر کون سا ہوگا، اے ایک غیر نادر قالب ہوگا اگر اے کا مقطع ہمارے پاس 0 نہ آئے، 0 کے علاوہ کوئی نمبر آ جائے تو وہ غیر نادر ہوگا. ایڈجوائنٹ ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں، اگر اے ہمارے پاس کوئی میٹرکس ہو جس طرح اے بی سی ڈی اے، تو اس کا جو ایڈجوائنٹ ہے، ایڈجوائنٹ آف اے، اس کو ہم اس طرح لکھیں گے ایڈجوائنٹ آف اے، یا ادھر آپ سمال اے بھی لکھ سکتے ہیں. ایڈجوائنٹ آف اے ہمارے پاس آ جائے گا. اب اس کا ایڈجوائنٹ جب فائنڈ کریں گے تو ان دونوں جو ٹرمز ہوگی ان کو ریپلیس کر دیں گے. ڈی اوپر چلا جائے گا، اے ادھر نیچے آ جائے گا، اور ان دونوں کی سائن چینج کر دیں گے، مائنس بی اور مائنس سی. یہ ہمارے پاس قالب کا ایڈجوائنٹ آ جاتا ہے. پھر ملٹیپلیکیٹو انورس یا ضربی معکوس کا ہوتا ہے. اگر کوئی قالب ہے تو اس کا جو ملٹیپلیکیٹو انورس ہے اس کو اس طرح شو کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے ایڈجوائنٹ آف اے ڈیوائڈیڈ بائی ڈیٹرمنٹ آف اے. اوپر ایڈجوائنٹ کی ویلیو لکھ دیتے ہیں، نیچے ڈیٹرمنٹ کی، تو ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو انورس فائنڈ ہو جاتا ہے. 3.5 کو کوسچن 1 میں ہمیں کہہ رہا ہے مقطع کی قیمت معلوم کیجیے. انگلش میں اس کو کہیں گے ڈیٹرمنٹ. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس میٹرکس ہے، اس کا اس نے ڈیٹرمنٹ بھی لیا ہوا ہے. یہ دیکھیں ساتھ میں ڈیٹرمنٹ کی سائن بھی ڈالی ہوئی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اوپن کر دیتے ہیں. اس کو اوپن کرنے کے لیے ہم ان دونوں نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے آپس میں. 10 ملٹیپلائی 6، درمیان میں مائنس کی سائن آئے گی، اور پھر ان دونوں کو 4 ملٹیپلائی 5. تو یہ ہو جائے گا 60 مائنس 4 5 20. 60 میں سے 20 کو مائنس کریں گے تو اس کا آنسر 40 آ گیا ہے. اس طرح یہاں پر بھی اس ڈیٹرمنٹ کو اوپن کرتے ہیں تو آ جائے گا -5 ملٹیپلائی -7، درمیان میں مائنس کی سائن، اور -3 ملٹیپلائی 8 آ گیا. یہ مائنس مائنس ملٹیپلائی ہو کے پلس، 5 7 35، اور یہ بھی دیکھیں مائنس مائنس ملٹیپلائی ہو کے پلس ہو جائے گا، 3 8 24. تو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا جی 59. تھرڈ پارٹ ہے، اس کو اوپن کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ کو، تو 3 ملٹیپلائی 2 ہو گیا -0 ملٹیپلائی 8. 3 2 6، -0 کو 8 سے ملٹیپلائی کریں گے 0 ہی آ جائے گا. تو اس کا آنسر ہمارے پاس 6 آ گیا. کوسچن 2 میں ہمیں کہہ رہا معلوم کیجیے کہ یہ جو قالب دیے گئے یہ نادر ہیں یا غیر نادر. تو نادر میں نے آپ کو بتایا ہے جس کا ڈیٹرمنٹ 0 آ جائے وہ نادر ہوتا ہے، اور جس کا ڈیٹرمنٹ 0 نہ آئے وہ غیر نادر ہوتا ہے. اب ہم نے ان کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنا ہے. ایک میں ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ آف 5 3 3 2 آ گیا. ڈیٹرمنٹ کو جب اوپن کریں گے تو 5 ملٹیپلائی 2 -3 ملٹیپلائی 3 ہو گیا. یہ ہو جائے گا 5 2 10 -3 3 9. 10 میں سے 9 مائنس کیے تو آنسر 1 آ گیا. یہ دیکھیں 0 نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے اے
غیر نادر کالب ہے۔ بی پارٹ یہاں پر بھی اس کا ڈٹرمنٹ فائنڈ کر لیتے ہیں، یہ آ جائے گا 721 تو آ گیا جی، ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے 7 × 6 - 2 × 21 7 6 آ جائے گا 42 -2 کو بھی اسے ملٹیپلائی کریں گے 42 تو یہاں پر ہمارے پاس ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 آ جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ بی ایک نادر کالب ہے۔ سی پارٹ کا ڈٹرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں سی کالب کا، تو آ جائے گا 13 5 7 3 تو یہ دیکھیں 13 × 3 - 7 × 5 13 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا 39 - 35 تو آنسر 4 آ جائے گا۔ سی کا ڈٹرمنٹ 0 نہیں آیا ہے، لہٰذا یہ غیر نادر کالب ہے۔ ڈی کا ڈٹرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں، تو آ جائے گا ڈٹرمنٹ آف 2 0 0 0 ڈٹرمنٹ کو اوپن کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 × 0 - 0 × 0 2 کو 0 سے ملٹیپلائی کیا 0 اور یہ بھی 0 ہی ہو گیا، 0 میں سے 0 مائنس کریں گے 0 ہی آنسر آئے گا۔ ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 آ گئی ہے، لہٰذا یہ ہمارے پاس نادر کالب ہے۔ کوشچن نمبر 3 میں دیکھیں ہمیں کالب اے دیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے اگر نادر کالب ہو تو ہم نے یہ جو نمبر ایلیمنٹ آ رہا ہے ایکس، ہم نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے۔ تو یہاں اس نے کہا ہوا ہے کہ اے نادر کالب ہے، اے نادر کالب ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اے کا جو ڈٹرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس 0 کے ایکول ہوگا۔ اب ہم اے کا ڈٹرمنٹ لے لیتے ہیں، تو آ جائے گا ڈٹرمنٹ آف ایکس 6 5 15 اس کو ہم ایکول رکھیں گے 0 کے۔ ڈٹرمنٹ کو اوپن کریں گے تو یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے، ایکس ملٹیپلائی 15 درمیان میں مائنس کی سائن آئے گی اور 5 × 6 ایکول ٹو 0 15x سے ملٹیپلائی ہو کے 15x آ گیا -5 6 30 ایکول ٹو 0 یہ ہو جائے گا 15x ایکول ٹو -30 دوسری سائڈ پہ جا کے +30 ہو جائے گا، اور x کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو 15 30 پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا 30 / 15 15 کو 30 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 15 1 15 15 2 30 x کی ویلیو ہمارے پاس 2 فائنڈ ہو گئی ہے۔ کوشچن 4 میں کہہ رہا ہے کہ ان کالبوں کا ہم نے ایڈجوائنٹ فائنڈ کرنا ہے، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم ایڈجوائنٹ فائنڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح لکھیں گے ایڈجوائنٹ آف اے اور یہ ہمارے پاس ایکول ہو جائے گا، ان دونوں کو ریپلیس کر دیں گے ڈی اے اور ان دونوں کی سائن چینج کر دیں گے، یہ -b ہو جائے گا اور یہ والا -c، یہ ہمارے پاس اے کا ایڈجوائنٹ فائنڈ ہو گیا۔ اس طرح اگر ہم نے بی کا ایڈجوائنٹ فائنڈ کرنا ہے تو میں ادھر لکھوں گا ایڈجوائنٹ آف بی اور یہ ہمارے پاس ایکول ہوگا جی، ان دونوں کو ریپلیس کر دیں گے 7 اور 5 کو اور ان کی سائن چینج کریں گے، یہ -2 ہے تو +2 ہو جائے گا اور یہ +3 ہے تو -3 ہو گیا۔ اس طرح سی کا ایڈجوائنٹ لیتے ہیں تو ایڈجوائنٹ آف سی ایکول آ جائے گا 2 -3 یہ -5 ہو جائے گا اور یہ والا +3۔ کوشچن 5 میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ 10 ذیل کاربوں کا ضربی ماخوذ یا انگلش میں سے کہیں گے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو فرسٹ ہمارے پاس میٹرکس ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں اے کا، یہ ہمارے پاس ہے میٹرکس آ گیا 5 0 0 5۔ اب جو ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے اس کا میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے کہ ملٹیپلیکیٹیو انورس ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے ایڈجوائنٹ آف اے اور ڈٹرمنٹ آف اے کے۔ اب ہمیں دو چیزیں ضرورت ہیں، ایک تو ڈٹرمنٹ اور دوسرا ایڈجوائنٹ، لیکن پہلے ہم ڈٹرمنٹ فائنڈ کریں گے۔ اگر ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 آ گئی تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس نہیں نکال سکتے، اگر 0 نہ آئی تو پھر اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس نکال لیں گے۔ تو دیکھیں میں پہلے اس کا ڈٹرمنٹ فائنڈ کرتا ہوں، ڈٹرمنٹ آ جائے گا جی ڈٹرمنٹ آف 5 0 0 5 اور اس کو اوپن کریں گے تو 5 5 25 ہو جائے گا، -0 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں گے 0 ہی آ جائے گا، تو ڈٹرمنٹ کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 25۔ اب یہ 0 نہیں آئی ہے لہٰذا ہم اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم نے دوسری چیز فائنڈ کرنی ہے ایڈجوائنٹ،
تو एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा जी, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे और इन दोनों की साइन चेंज करते हैं। ज़ीरो की साइन चेंज करें ना करें कोई मसला नहीं है, इसकी साइन चेंज करें तभी वो ज़ीरो ही रहेगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। ऊपर हमने देखे एडजॉइंट की वैल्यू पुट करनी है, तो एडजॉइंट की जो वैल्यू है उसको ऊपर रख देंगे 5005 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे लगानी है, तो 25 नीचे आ जाएगा। यही हमारे पास है, इसका आंसर आ गया। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 25 को मैं तमाम टर्म्स पे डिवाइड कर देता हूँ। देखें 5/25, 0/25, 0/25 और 5/25। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल होके तो रह जाएगा 1/5, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल होके 1/5 रह जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में भी इसको मैं मैट्रिक्स ए का नाम दे देता हूँ -4 8 7 2। पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा -4 × 2, दरम्यान में माइनस की साइन और 7 × 8, यह हो जाएगा -8 और -56, यह आ जाएगा -64। ज़ीरो नहीं आया है, लिहाजा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने दूसरी चीज़ फाइंड कर लेनी है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर देना है। 2 इधर चला जाएगा, -4 इधर आ जाएगा और इन दोनों की साइन चेंज करनी है, -8 और -7 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इधर वैल्यू पुट करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल हो गया, जॉइंट की वैल्यू हमारे पास ये आई है 2 -8 -7 और -4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -64। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। यह जो -64 डिवाइड हो रहा है इसको मैं लिख देता हूँ -1/64, साइड पे मैंने लिख दिया 2 -8 -7 और -4। यह हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी इस कॉलम को मैं ए का नाम दे देता हूँ। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा जी 48 5 2। डिटर्मिनेंट को जब ओपन करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 40 × 2 -5 × 8, ये हो जाएगा जी 80 -5 8 ज़ार 40। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 80 में से 40 को माइनस करेंगे तो 40 रह जाएगा। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 40 -8 और -5। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर देते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट है हमारे पास 2 -8 -5 और 40 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 40 आई है। तो ये देखें हमने 40 से डिवाइड कर दिया। आप तमाम टर्म्स को अलग अलग 40 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इधर 40 को साइड पे लिख दें 1/40 और यह हमारे पास 2 -8 -5 और 40। यह हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 4, यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स है इसको आप कोई भी नाम दे दें, ए दे दें, बी दे दें। मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो पहले बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 5 -3। डिटर्मिनेंट को जब ओपन करेंगे तो ये दोनों आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरम्यान में माइनस की साइन और 5 × 5 आ गया। ये देखिए -9 आगे माइनस की साइन और 25, यह हमारे पास -34 आ गया। बी का डिटर्मिनेंट आ गया -34। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों नंबर को रिप्लेस करेंगे, -3 इधर आ जाएगा और +3 इधर, और दूसरे दोनों की साइन चेंज कर दी। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो इक्वल होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। इधर भी बी आएगा क्योंकि हमने बी लिया हुआ है। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास
-3 -5 -5 और +3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ रहा है -34। तो ये भी आंसर ठीक है। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं -1/34 और साथ में ये मैट्रिक्स लिख दें -3 -5 -5 और +3। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 5 है, इसमें भी है जो मैट्रिक्स है इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अब पहले इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 10 8 3 3। डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो 10 × 3 हो जाएगा -3 × 8। ये आ जाएगा 30 - 24। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6 के। डिटर्मिनेंट ऑफ से ए की वैल्यू 6 आ गई है। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ गया और -8 और -3 हो गए। तो आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट की वैल्यू ये वाली हमारे पास 3 -8 -3 और 10 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 6 आ रही है। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ 1/6 मल्टीप्लाई 3 -8 -3 और 10। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 6 में जो मैट्रिक्स है इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -3 4 5। डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -2 × 5 -4 × -3। ये आ गया -10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो बी का डिटर्मिनेंट 2 आ गया है। एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा इन दोनों को रिप्लेस करेंगे 5 - 2 और -3 +3 हो जाएगा और यह -4 हो गया। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बी आ गया। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 5 3 -4 -2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ रहा है 2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बी आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 3 -4 और -2। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया।